مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے والعصر اس کی کئی توجیحات اور اس کی کئی تفاسیر اور تشریح فرمائی کہ اللہ نے قسم کس چیز کی کھائی۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے عصر کی۔ عصر کی نماز کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں اور زمانے کو بھی عصر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محدث عصر، یعنی زمانے کا بہت بڑا محدث، عصر حاضر کا فقیہ، یعنی موجودہ زمانے کا فقیہ، موجودہ زمانے کا خطیب۔ عصر کا معنی زمانہ، دہر کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، دہر کا معنی بھی زمانہ اور عصر کا معنی بھی زمانہ۔ عصر کا جو وقت ہے اس کو بھی وقت عصر کہا جاتا ہے، صلاۃ العصر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، او لوگوں ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔
فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے اس کی خصوصی طور پر حفاظت کرنی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا. بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. روزی کی قسم کھا لی، والد کی قسم کھا لی، اماں کی قسم کھائی، ابے کی قسم کھائی، رزق کی قسم کھائی، بیٹے کی قسم کھائی، اولاد کی قسم کھائی. فرمایا اس نے شرک کیا. اور شرک تمام گناہوں میں اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا چاہوں گا تو چور کو معاف کر دوں گا، ڈاکو کو معاف کر دوں گا، لٹیرے کو معاف کر دوں گا، زانی کو معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کی چاہوں گا مغفرت کر دوں گا لیکن مشرک کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی. اور یہ بندہ جانے انجانے میں غیر اللہ کی قسم کھا کر شرک کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رب خود تو منع فرماتا ہے، رب کا محبوب بھی منع فرماتا ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. تو پھر وہ رب کبھی محمد کے شہر کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کبھی والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. کہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، کبھی اپنے محبوب کے وطن کی قسمیں کھائیں. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، تو رب قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی. اگر کہیں کہ قسم ہے زمانے کی تو زمانہ بھی تو خدا نہیں ہے، پھر رب زمانے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہوتی ہے نا، رب پھر قسم بھی اسی کی کھاتا ہے. اللہ نے جس کو مقام عطا فرمانا ہوتا ہے، جس کو بلندیاں عطا فرمانی ہوتی ہیں، پھر اللہ اس کی قسمیں کھا لیتے ہیں. لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم، والضحى، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب ان راتوں کی قسم، ان راتوں میں آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں. حتی تورمت قدماؤ، مول صاحب آپ تو نماز اتنی لمبی کر دیتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، ذرا مختصر نماز پڑھایا کریں. اپنے پیغمبر کو دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. حتی تورمت قدماؤ، آپ کے قدمین پر ورم آ جاتا ہے. بتائے کوئی ایسا امتی جو رات کو کھڑے ہو کر اس قدر لمبا قیام کیا ہو جس کے قدموں پر ورم آ گیا ہو. کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اس امت کا نبی ساری رات کھڑے ہو کر، جن کو بستر پر فرشتے سلام لینے آیا کرتے تھے، وہ پیغمبر جن کے قدم جنت میں لگے تو قیامت تک جنت فخر کر رہی ہے کہ امام الانبیاء نے قدم رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ ہوتے اور آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی کتاب کا وجود نہ ہوتا. قرآن مجید میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. یہاں تو کتاب لکھا ہوا ہے نا، قرآن تو نہیں لکھا ہوا. ذالک القرآن تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ اس قرآن میں شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لکھا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ اس سے مراد قرآن ہے؟ اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، انجیل بھی، زبور بھی، دوسری کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. کسی بھی مذہب والا، کسی بھی مسلک والا کوئی بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد ہماری کتاب ہے، کیونکہ کتاب کا لفظ ہے، قرآن کا تو نہیں ہے.
میں نے کہا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کتاب کی تعریف اصل یہ ہے، هو القرآن المنزل علی الرسول، کتاب وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر جس کتاب کا ذکر کیا گیا، المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں درج کی گئی، اوراق پر لکھی گئی، والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نقل در نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اگر یہ کتاب موجود نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی کتاب نہ ہوتی۔ باقی جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں سب کی سب کتابیں اسی کتاب کے مرہون منت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں جگہ جگہ قسمیں کھائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی، آپ کے حسن و جمال کی، آپ کی عمر کی، آپ کے سینے کی، آپ کے دور کی، آپ کے زمانے کی قسم کھائی تو والعصر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصر کی نماز کی اہمیت اس وجہ سے ہے، عصر کی نماز کے وقت میں ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے۔ تاجر کو جلدی ہوتی ہے کہ سامان بیچ کر جلدی گھر جاؤں، گھر میں خواتین کو جلدی ہوتی ہے کہ میں سارے کام کر لوں، کھانا بنا لوں، یہ کام کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں نماز رہ جانے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ اچھا، جب ہم فوت ہو جانا کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فوت ہو جانا کیا مطلب؟ فوت ہو جانا تو ہم مر جانے کو کہتے ہیں نا، تو یہ لوگ نماز کو فوت ہو جانا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بھئی ہاں، جیسے بندہ فوت ہو جاتا ہے، اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی مطلب فوت ہو گئی، جیسے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی جگہ کوئی نہیں پا سکتا۔ والدہ فوت ہو گئی، اماں جیسی 1000 مائیں آ جائیں، اپنی اماں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ والد جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی چاچا نہ ماما۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کی برکتیں اسی کے ساتھ چلی گئیں۔ تو فرمایا کہ ساری زندگی بھی تم اپنی ناک کو رگڑتے رہو کہ ایک نماز جو فوت ہو گئی تھی، جو قضا ہو گئی تھی، اس کا ثواب مجھے دوبارہ مل جائے، وہ نہیں مل سکتا۔ قضا کر کے اپنے طور پر فرض تو ادا کر سکتے ہو، فرض تمہارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس نماز کا ثواب نہیں پا سکتے جو اپنے وقت پر تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی، صلاۃ الفائتہ، نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اور بغیر کسی مجبوری کے، بیمار بھی نہیں ہے، سفر پہ بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آ گئی، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، بلا وجہ غفلت سے اس نے اپنی نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ یہ بندہ ایسا ہے، وطیر مالہ و اہلہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے بیٹے، اس کا مال، اس کے رشتہ دار، اس کے سب فوت ہو گئے ہوں، سب کچھ اس کا چھن گیا ہو، یہ بندہ لٹ گیا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے ایک دن عصر کی نماز غفلت سے چھوڑ دی، اور جس نے روزانہ چھوڑ دی، جو نماز کے قریب ہی نہ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ بندہ نیک ہو، بیوی نیک ہو تو گھر میں نیکی کا ماحول بن جاتا ہے۔ وہ بندہ بھی نیک، اس کی بیوی بھی نیک، ایک بیٹی ہے وہ بھی نیک، اور بیٹا بھی نیک، نمازی، تہجد گزار، سارے نماز پڑھنے والے۔ والد فوت ہوا، اس کے بعد بیٹی فوت ہو گئی۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ بیٹا گھر آیا، اماں کے سامنے اس نے تلوار اٹھائی اور اماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، اماں بتا میری بہن کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟
وہ کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے سب کو اس کی قبر میں آگ بھر کے دکھا دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تیری بہن پاک دامن تھی، تیری بہن کو ہم نے کبھی کسی غیر کے گھر جانے نہیں دیا، اور کوئی غیر آدمی ہمارے گھر آتا نہیں تھا۔ وہ بھی بے پرد اپنے گھر میں کسی غیر آدمی کو، دوستوں کو نہ لایا کرو۔ اس پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا دیوس وہ ہے، دیوس بے غیرت شخص کو کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو، جو اپنے گھر کی خواتین پر کوئی غیرت نہ رکھتا ہو۔ فرمایا میری امت کا دیوس وہ شخص ہے جو اس بات پر راضی ہے کہ غیر محرم اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت، جنت تو دور کی بات ہے، یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے۔ ہمارے جو دوست ہیں وہ غیر محرم ہیں ہماری خواتین کے لیے۔ دوستوں کو دوستی باہر تک محدود کی جائے، گھر میں اپنے دوستوں کو لایا جائے کہ یہ دوست ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دیوس شخص ہے، اور آگے خرابیاں اور بدکاریاں یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی تو نئی نئی بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑیں گی، اموات کثرت سے ہو جائیں گی، جوانی کی موتیں ہونے لگیں گی۔ تو کیا وہ یہ زمانہ آ نہیں گیا؟ جب سے نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا، بدکاری کو آسان کر دیا، تب سے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نوجوان آدمی ہے، جوانوں کی جوانیاں مٹی میں مل رہی ہیں، اور یہ نحوست ساری اسی کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں۔ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ زمانے کی، والزیتون کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکہ کی۔ یہ قسمیں اس لیے اللہ نے کھائیں، اللہ ان کو مقام اور مرتبہ دینا چاہتے تھے۔ تو والعصر، مفسرین فرماتے ہیں قسم ہے عصر کی، عصر کی نماز کی اہمیت، عصر کی نماز کی اہمیت اور حیثیت کو اللہ نے اجاگر فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کی قسم نہیں ہے، فرمایا کہ یہ زمانے کی قسم ہے۔ عصر کو بھی زمانہ کہا جاتا ہے، دہر کو بھی زمانہ کہا جاتا ہے۔ دہر کا معنی بھی زمانہ، عصر کا معنی بھی زمانہ، لیکن عصر وہ زمانہ جو گزشتہ، جو گزر چکا ہو۔ دہر وہ زمانہ جو گزرا ہوا بھی ہو، آنے والا بھی ہو، حال بھی ہو، اس کو دہر کا، دہر عام ہے، اور عصر خاص ہے، صرف گزشتہ زمانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ نے گزشتہ زمانے کی قسم کھائی۔ قسم کیوں کھائی؟ یہ صورت نازل کیوں ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے ابن اسید، وہ مسلمان نہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور آپ اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ دوست ملے ابن اسید، کہنے لگے ابو بکر باقی تو سارے کام آپ کے بہت اچھے ہیں، وہ تجارت کی اس میں تو آپ کو یہ فائدہ ہوا، وہ تجارت کی یہ فائدہ ہوا، لیکن یہ جو آپ نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا نا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا، یہ تم نے بڑا نقصان کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری روداد پیش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات، کوئی مشورہ نہیں دیتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہیں آتے، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی خود سے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، جو تمہارا پیچھے جو زمانہ گزر چکا ہے، زمانہ جاہلیت، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا۔ یہ تو تم ابو بکر کو کہہ رہے ہو نا تمہارا نقصان ہو گیا، تم مسلمان ہو گئے ہو، وہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔
اللہ کوئی بچہ بھی ہے جو خسارے میں نہ ہو، جو فائدے میں ہو؟ اللہ نے فرمایا بچہ وہ ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان بھی لایا ساتھ اچھے اعمال بھی کیے۔ اللہ نے اچھے اعمال کی شرط لگا دی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے بھی، بس ایمان لائے ہم مسلمان ہو گئے۔ عاملوا الصالحات، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے دندانے عاملوا الصالحات، اچھے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ ہر وہ کام اچھا ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا فرمایا۔ پہلی شرط آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان میں وہ نہیں ہے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے۔ اگلی بات وتواصوا بالحق، حق کا ساتھ دیتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، حق کے ساتھ رہے۔ جب خون بہے دنیا ہی کہے، بھئی سر بھی کٹ جائے خون بھی بہ جائے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ وتواصوا بالحق میں ہے۔ جو حالات کو دیکھ کر منہ پھیر جائے یہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ حق کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، یہ حق ہے۔ وتواصوا بالحق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا حق ادا کر دیا۔ جب کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ نہیں دیکھا پیچھے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پیچھے تجارت بھی ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی حق پر جو تکالیف، جو ظلم و ستم ہوگا وہ برداشت کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے امر بالمعروف حق کے ساتھ کرتے رہو، نہیں عن المنکر پر کار بند رہو، اس پر صبر کرو، یہی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب تم خسارے اور نقصان میں نہیں ہو اگر یہ چار کام آمنوا عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان چار میں سے ایک مضمون بھی آپ کا رہ جاتا ہے، آپ ناکام ہو، آپ خسارے میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔